یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کون سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دے کر نہیں، نیت دے کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سنو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے، میرے پاس کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو، اب اگر میرے پاس آ ہی گئے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، قسمت کیا، موسم کیا، دنیا کیا، لوگ کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کراتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہیں۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے، اور ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔
کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہ کر پایا۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہیں، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے۔ چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے۔ تب دل کہتا ہے، یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں تک، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی سلے میں کمی نہ دینا، اب مجھے بھی سلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں۔